بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَهُوَ بِالضَّرُورَةِ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ كَالْعِلْمِ صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کا دوسرا سبب ہے خبر صادق تو خبر صادق ایک ہے خبر متواتر یہ حدیث متواتر کی بات نہیں چل رہی خبر متواتر کی بات چل رہی ہے سنیں نا جی اور دوسری ہے خبر صادق خبر رسول یعنی جو نبی خبر دیتے وہ سچی ہوتی ہے یا تواتر والی خبر کیا ہوتی ہے سچی ہوتی ہے اب بین سطور دیکھنا کہ یہ حکم جو ابھی ہوا سے بیان ہے نا یہ مشتمل ہے دو امروں پر ایک تو یہ ہے کہ نہ بھئی خبر متواتر خبر صادق سے جن خبر متواتر بھی چل رہی ہے خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے اور وہ علم بدی ہوتا ہے ایسا گل نہیں یقین حاصل ہوتا ہے علم یعنی خبر متواتر سے یقین آتا ہے اور وہ یقین نظری نہیں ہوتا کہ جس پر دلیل دے کر ثابت کرنا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے ہون درو دیکھ اور وہ ہوا خبر متواتر بالبداہت واجب کرتی ہے علم یقین ضروری کو جی علم کا دوسرا سبب ہے خبر صادق او یہ بھی عقیدے دی گلاں نے نہیں مننا کو نہیں جھوٹ ہے گل پہ جی علم کا دوسرا سبب ہے خبر صادق کی دو قسمیں خبر متواتر اور خبر رسول جو معید بالمعجزہ آگے ہو آ رہا خبر متواتر یہ بالضرورت واجب کرتی ہے یقین ضروری کو پھر ایک بار خبر متواتر بالضرورت واجب کرتی ہے یقین ضروری کو علم ضروری کو او امرین کہ ایک علم کو ایک اس کا ضروری ہونا سمجھے اچھا جی ادھر دیکھو نا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم سبحان اللہ جی وَهُوَ بِالضَّرُورَةِ ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ ہونا خبر متواتر کا موجباً للعلم ضروری یہ کیا ہے یہ حکم بدی ہے کی بڑے ہاں یہ حکم بدی ہے لا یحتاج یہ دسنا چاہے علامہ تفتزانی صاحب نے موجبن یہ مختار ہے جمہوروں کا کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے پھر دلیل کی ضرورت وہ دلیل کون سی کہ بھئی وہ آگے آ جائے گی اور گئے ہیں امام الحرمین حجت الاسلام اے دو بابے تگو ابو الحسین تکابی معتزلی جی اے دو اہل سنت دو معتزلی اس بات کی طرف کہ علم جو حاصل ہوتا ہے نا خبر متواتر کے ساتھ وہ علم نظری ہوتا ہے وہ نظری یہ ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ یہ خبر ہے جماعت کثیرہ کی جن کو عقل محال سمجھتی ہے جھوٹ پر اکٹھے ہو تو جو خبر ہو ایسی جماعت کی وہ تو سچی ہوتی ہے لہذا یہ خبر سچی ہے اے بھی دلیل اج کر کے دیڑی یہ دلیل گو آندھی بھی یہ دلیل سمجھا جی ہوں اگے پڑھو پھر ترجمہ کر دیں کل صبر علامہ فرماتے ہیں علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جیسا کہ علم ہے ہمیں گزرنے والے بادشاہوں کا آزمینہ ماضیہ میں
ازمینہ ازمینہ ماضیہ تو ایک تو قرآن نے خبریں دی ہیں وہ تو علیحدہ بات، اس کے علاوہ کے علاوہ جی جو پچھلے بادشاہوں کی خبریں تواتر کے ساتھ آئی ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ بھی یہ بات ہے، یہ بات یہ بات ہے۔ مسلسل جو آ رہی ہیں جی خبریں جی۔ آگے سمجھ کیا مثال دی جیسے مثال دی جیسے ازمینہ ماضیہ میں گزرنے والے بادشاہ، اب حدیث کی مثال اس لیے نہیں دینی تھی کہ چونکہ یہ بحث نہیں چل رہی حدیث کی، یہ مطلقاً بات چل رہی ہے، اس لیے اور مثالیں دی ہیں، جیسا کہ جو بادشاہ گزر گئے ہیں زمانہ ماضی میں، ان کی جو ان کے بارے میں جو خبریں لوگوں نے دی ہیں اور ہمیں یقین ہوا ہے، یہ ہے وہ علم بدیع جی۔ اور اسی طرح یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ آپ کے پاس جو حضرت صاحب آ گیا ابھی نہیں بنا تھا جی یہ، تو ہوں تو تسا ساری دنیا دیکھ لی ہر شے جی کہ وہ جو شہر جو ہم سے دور ہیں ہم نے جا کر نہیں دیکھے ہیں، تو ادھر سے جو بھی آیا اس نے بتایا کہ اس قسم کا ایک شہر ہے، اس کا یہ نام ہے، تو یہ سن کے ہمیں کیا ہو گیا، یقین ہو گیا کہ وہ شہر ہے، وہ شہر ہے، سمجھے ہی۔ ہاں تو ہوں تو تھوڑے کو فرق ہے، جیڑی شکر نہیں میں فٹوفٹ آ جاندی جی دیکھ لیں گے۔ اچھا جی اگے یحتمل کل سمجھ آ گئی ہوں، اگے یحتمل یحتمل العطف علی الملوک وعلی الازمنۃ والاول واقرب وان کان افضل، یہ والبلدان کا عطف کس پر ہے؟ والبلدان کا عطف کس پر؟ عطف کس پر ہے جی؟ اور چونکہ شرح اور بھی لوگاں کیتیاں پہلوں، علامہ تفتزانی صاحب بعد وچ کیتی، تو پھر دسنا پیندا ہے نبی ایسا جڑی گل کیتی وہ ٹھیک کیتی۔ تو احتمال ہے یحتمل العطف، احتمال رکھتا ہے یہ بلدان عطف کا ملوک پر، کل علم بالملوک والبلدان، سمجھا جی۔ اور احتمال ہے ازمینہ پر، کل علم بالملوک الخالیات فی الازمنۃ الماضیات و فی البلدان النائبات، اس پر تجدید۔ اول جو ہے نا وہ اقرب ہے من جہت المعنی، اگرچہ وہ بعید ہے من جہت اللفظ، لفظوں میں ازمینہ قریب ہے، ملوک دور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے۔ کیا جی؟ احتمال ہے کہ اول بلدان کا عطف ہو ملوک پر، تو اب ہوگا بالملوک والبلدان النائیت، اور یہ بھی احتمال ہے کہ البلدان کا عطف ہو الازمنہ پر، تو اب ہوگا کل فی کے تحت داخل ہوگا۔ اب لفظوں میں تو قریب ہے لیکن معنی کے اعتبار سے پہلا ٹھیک ہے۔ ہوں اس بابے نے دس دینے بھی کیوں، او ویکھو کل علم بالملوک الخالیہ، وہ بادشاہ جو گزر گئے ہیں آزمینہ ماضیہ میں، یہ آزمینہ ماضیہ جو ہے نا یہ تاکید ہے، ورنہ ملوک خالیہ سے زمانہ ماضی سمجھ آ گیا ہے، یہ کیا کی ہے، یہ رد کیا ہے ان پر جنہوں نے الازام جی، یہ تاکید ہے رد کرنے کے لیے ان پر کہ زام کیا ہے کن سے، سمنیہ وغیرہ سے جی، یہ ہندوستان دی تحفے نہیں، کہ متواتر جو ہے نا وہ فائدہ دیتی ہے علم کا، اگر ہو وہ خبر ان سے جو واقعہ ہے یا تھوڑا سا قریب وہ صدیاں بیت گئی، نہ کہ ان سے جو گزر گیا ان پر زمانے، سنیں جی، کیونکہ وہ دلیل دیتے ہیں بہین طور کہ قد تواتر من الاخبار الماضیہ، حالانکہ وہ بالکل جھوٹی ہیں جی۔ تو جواب دیا گیا ہے کہ بأن تواترہ ممنوع، جن کو تم تواتر کہہ رہے ہو وہ ممنوع ہے جی۔ اوکے دیکھیں میں بابا کو تیرے وچ گل سیکھ جے لب گئی تے نہیں تے نہ سیکھ، موج کر مولی عبداللہ۔
بسم اللہ. اچھا وہ کرو گیا ہے کسٹمریہ. ٹھیک جی دھیان جی. بسم اللہ. اچھا جی بلدان بالضمہ جمع بلد کی نائیہ جو ہے نائیہ فاعلاتن محموز العین ہے تو معتل اللام ہے یعنی بعیدہ شہر جو دور ہے ہم سے ان کی جو خبریں ہمیں پہنچی ہیں ہمیں ان کا یقین ہے ان خبروں سے ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ ہیں وہ بادشاہ بھی تھے اور یہ شہر بھی ہیں. یہ مثال دی ہے یہ آگے تو ترکیب ہے سمجھ گئے گل صرف انی سی جی. اچھا بے یحتمل الاطفال الملوک والازمنہ والاقرب من حیثن کس طرح ہم جان کریں جو سمجھ آئی تنظیم من وجہین. ایک یہ ہے کہ اب یہ مطابق ہے مشائخ کی کلام کے اس بحث میں کیونکہ بوجہ مثال دینے ان کے متواتر کی بے نحو وجود اسکندر و بغداد انہوں نے اس کی مثالیں دی تھیں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عطف ڈالا جائے آزمینہ پر تو لازم آئے گا یا یہ کہ ہو قول اس کا خالیہ خالی فی الازمینہ لغو ہو جائے گا جی. اس لیے کہ علم بے ملوک بسم اللہ جی بے ملوک البلدان بعیدہ یہ تو ثابت ہے اور اگرچہ ہوں وہ زمانے ماضی میں یا نہ ہوں خالی ہو نہ اور بہرحال زمانے ٹھیک ہے وہ خالی اور یا یہ کہ ہوگا عطف معطوف لغو اس لیے کہ علم بالملوک ماضین حاصل ہے کس کے ساتھ برابر ہے کہ وہ بلد قریب میں ہوں یا بعید میں ہوں. اب معنی یہ بنتا ہے کہ وہ جو بلدان زمانہ ماضیہ میں ہیں جی یہ معنی بنتا ہے جی. تو یہ ٹھیک نہیں. وین کان ابعد من جہت اللفظ اور وہ کون بالبداہت واجب کرتی ہے علم کو علم ضروری کو جیسا کہ علم اور سانو بادشاہوں کا جو گزر گئے ہیں گزرے ہوئے زمانوں میں اور جیسا کہ علم دور کے شہروں کا. اب یہ دور کے شہر جو ازمنہ ماضیہ میں ہے یہ نہیں معنی بنتا ہے یہ دور کے شہر مراد ہے. احتمال ہے عطف کا ملوک پر اور ازمنہ پر اور اول اقرب ہے کس اعتبار سے اگرچہ ابد ہے شابہ جی. اور خبر متواتر بالضرورت بالبداہت واجب کرتی ہے علم ضروری کو جیسا کہ علم بادشاہوں کا ماضی کے بادشاہوں کا گزرے ہوئے زمانوں میں اور جیسا کہ علم دور کے شہروں کا احتمال رکھتا ہے عطف ملوک پر اور ازمنہ پر اور اول اقرب ہے من جہت المعنی اور اگرچہ ابد ہے من جہت اللفظ. فہا ہونا امران احدهما ان المتواتر موجب للعلم وذلك بالضرورة فإننا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد وإنه ليس إلا بالإخبار. علامہ تفتزانی صاحب فرماتے ہیں کلام بفہا ہونا کا مراد اس کلام کی شرح میں جو متن ہے نا اس کی شرح یہاں دو امر ہے یہاں دو امر ہے آخاد و حمات ثانی دھیان کریں جی. پہلا یہ ہے کہ خبر متواتر یہ علم یقینی کو واجب کرتی ہے. خبر متواتر علم یقینی کو واجب کرتی ہے. علم معنی یقینی ہوا ہے نا علم کو واجب کرتی ہے علم کا معنی یقین وذالک بالضرورت اور یہ جو علم کو واجب کرتی ہے نا وہ علم حاصل بھی ضرورت ہے بالبداہت ہے دلیل کی ضرورت ہے. کیوں اس پر دلیل دیتے ہیں تو پھر وہ بزرگ کہیں گے تو پھر کیوں دی کڑی لوڑ پائے گی تو کہیں گے تنبیہ ہے دلیل نہیں. کیونکہ ہم پاتے ہیں اپنے جیوں میں اور جیوں کارل نہیں اپنے نفسوں میں طبیعتوں میں
علم مکہ کے وجود کا اور بغداد کے بغداد کے وجود کا وجود کا جی بے جو نہیں گئے تھے جڑے ویکھا تو ہو گیا ویکھا نال لیکن جو جنہوں نے نہیں دیکھے لیکن سن کے ان کو کیا ہو گیا ان کو یقین ہو گیا ان کو یقین ہو گیا ہے جی کہ یہ شہر ہیں جی تو یہ یقین نہیں ہوا مگر مگر اخبار کے ساتھ خبریں آئی ہمارے پاس جی ہاں جی علامہ فرماتے ہیں کہ کلام کی شرح میں 2 امر ہیں، ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ متواتر یہ واجب کرتا ہے، خبر متواتر خبر متواتر واجب کرتی ہے علم کو، اور یہ جو علم حاصل ہوا ہے یہ بالبداہت ہے، کیونکہ ہم اپنے دوبیتوں میں مکہ کے وجود کو بھی پاتے ہیں اور بغداد یعنی نہ پاتے ہیں علم بے وجود ہے مکہ میں مکہ ہے بغداد ہے، یہ جو علم ہے یہ ہم اس کو ہم یقین کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ پہنچا کیسے ہے خبروں کے ذریعے اخبار کے ذریعے اے مطلب ہے خبر دینے کے ساتھ جی سمجھے ہی فہا ہونا فی شرح الکلام مقامان جی ایک ان دو کا یہ ہے کہ خبر متواتر موجب للعلم ہے اور یہ بالبداہت ہے کیونکہ ہم پاتے ہیں اپنے آپ میں علم سوال ہے تو دلیل دیندے پہ ہو یہ تنبیہ ہے استدلال نہیں سمجھا جے ایک باری کیونکہ ضروری کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے ضرورت کے ساتھ نہ کہ دلیل کے ساتھ ضروری کا ضروری ہونا یہ ثابت ہوتا ہے یعنی بدی کا بدی ہونا یہ ثابت ہوتا ہے بالبداہت نہ کہ دلیل کے ساتھ، لہٰذا جب بدی پر جب بھی قائم کی جائے گی بدی پر دلیل کی صورت میں انا اس کا نام تنبیہ ہوتا ہے استدلال نہیں ہوتا یہ ایک لغت بتائی ہے جی کہ اس پر تنبیہ پیش کی ہے سمجھانے کے لیے جی بے وجود مکہ تا شرف اللہ سبحانہ یہ مشتاق ہے ان کے قول سے مکہ ہو ماضی نال مفعول اذا ناقصہ ہو جب وہ کسی چیز کو کم کر دے یا اس کو ہلاک کر دے تو کہتے ہیں مکہ ہو فلاں نے فلاں کو کم کر دیا یا تو پھر اس شہر کا یہ نام کیوں ہے نام رکھا گیا مکہ کے ساتھ اس لیے کہ یہ گناہوں کو کم کر دیتا ہے یا سنیں جی یا ہلاک کرتا ہے جبار کو وہ جو کہ قصد کرتے ہیں سو کے ساتھ ہاتھیاں والا مریا کہ کوئی نہ ذلیل ہوئے کہ نہ جی علم تارا کیفا یا یہ ہلاک کرتا ہے اس کو جو الہاد کرتا ہے کس میں مکہ میں جو الہاد کرتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے وہ تھوڑا عرصہ رہتا پھر گئے یا یہ مشتق ہے مکاکتن بالضم او مکاکتن جی نظر آ رہے ہیں یہ ہڈی کے جو اندر گودا اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سارے شہروں سے اشرف ہے اور ان کا اصل ہے اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں گویا ہڈی وچ ایک گودا ہے جی بھائی سونے ایسے شہر دینے وہ مدینہ شریف تے ہجرت کر کے آئے جڑا آپ دا شہر پیدائشی ہے بھائی وہ تو مکہ شریف ہے جی بنیاد نبیاں رکھی جی تو قیامت تک آباد بھی سونے نبی نے کیتا یہ تو شہر ہی ہو جائے کہ باقی کسی شہر دی بھی بنیاد بھی فلاں نبی نے رکھی ابراہیم بھائی اسماعیل علیہ السلام نو چھڑ گئے تھے قبیلہ جرم تو بعد چاہیا جی بانی کون نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام بغداد یہ فارسی ہے معرب ہے بستان العدل کا کس کا اور وہاں اصل میں پہلے باغ تھا نوشیروان کا یہ مدائن بغداد سے کوئی 30-35 کلومیٹر ہے کون جہاں یہ شہنشاہ ایران کا دارالخلافہ ہوتا تھا جی نوشیروان وہاں تھا جی وہ اس کے جو محلے کنگرے وہ ابھی تک وہ دراڑیں جو پڑی جو حدیث پاک جو سرکار کی ولادت پر وہ موجود ہیں جتنے لوگ جاتے ہیں وہ ہر سال دیکھ کے آتے ہیں
وہ مال کھڑا ہے ابھی تک، بڑا مضبوط ہے بڑا. تو اصل ان کا دارالخلافہ تھا مدائن. کیا تھا؟ جس میں قبر ہے جناب سلمان فارسی کی، تے جناب حذیفہ کی، اور حضرت جابر کے بیٹے ان کی، حضرت امام باقر کے ایک بیٹے ان کی، اور بھی بہت سارے. تو وہاں جاتے تو زیارتوں کے لیے، پھر مالوی نال ہی بیندے نے جی. تو اصل میں وہ ان کا دارالخلافہ وہاں تھا. تو یہ 25-30-35 کلومیٹر اور روڈ جلے بنتے ہیں موڑ پڑا کے، تو پھر ہمیں 40-50 کلومیٹر بنتا ہے سیدھا. دے وچوں جلے شارٹ کرو تو تھوڑا جہی ہوندا ہے جی. جن شاہ جی اپنا شہر نے نہ نوشہرے تو اگاں توڑ او بارڈر تک انہاں وچوں پہاڑی چک دیا انہاں وچوں وہ ایویں نے جویں ایک شہر ایتھے وے تے ایک چکوال موڑ ہے، ایک پنڈ متے خان شہر ہے، ایک اگے مسے وے گجر خان جنہ دور نہیں ہے. صرف اتنے ہر شہر میں دیکھ لو کہ تمہیں پہاڑیاں شہر نظر آؤ گے. پہاڑی تو بس نے ہی چڑھنا ہے، پھر انہیں انج کر کے وہ بن جانے 25-30 کلومیٹر جی. مسئلہ جی. اچھا توجہ جی. تو وہ جو ہے نا باغ تھا، تو وہ نوشیروان جو ہے نا وہ بیٹھتا تھا اس میں عدل کے لیے. اور پھر یہ بعد میں شہر بنا. اور یہ بلد عظیمہ ہے عراق العرب کا. ایک تو پرلا عرب ہے نا، اس کا نام ہے پرانے لغت میں عراق العرب. طول اس کا 80 درجے ہے، عرض اس کا جو ہے نا وہ کتنا ہے 33 درجے، ایک میں 60 درجے. اس شہر کے عجائب سے یہ ہے کہ جتنے بھی بنو عباسیہ کے خلیفے ہیں سارے یہاں رہے ہیں. انہیں کسی ایک نو مرنا قبول نہیں کیتا، سارے نو باہر کر دیتا ہے جی. ایتھے وصال ہویا تے امام ابو حنیفہ دا ہویا ہے، پہلے امام موسیٰ کاظم پاک دا ہویا ہے، امام ابو یوسف دا ہویا ہے، حضرت جنید بغدادی اوتھے نے، حضرت سری سختی اوتھے نے، حضرت معروف کرخی اوتھے نے، شیخ شہاب الدین سہروردی اوتھے نے، پھر حضور غوث پاک اوتھے نے. انہاں بادشاہاں اس شہر نے تے قبول نہیں کیتا، باہر کر دیتا ہے جی. یعنی تعجب ہے ایک وے تے مریا نہیں جی. اچھا جی. وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا اچھا وارد کیا گیا اس پر دھیان کریں جی کہ ہمارا جزم کرنا وجود مکہ کا اور بغداد کا یہ نہیں دلالت کرتا ہے اس پر کہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ علم کے لیے تو اور بھی اسباب ہیں. حدث ہے، بداحت ہے. تو جواب دیا گیا کہ بداحت جو ہے نا وہ گواہی دینے والی اس بات پر کہ یہ جزم نہیں ہے مگر کس کے ساتھ؟ تواتر کے ساتھ جی. پس یہاں امران ہیں، ایک ان دو کا یہ کہ متواتر ہر مشتقی کا موصوف ہوتا ہے، یعنی خبر متواتر کہ کو نہیں ہوتا ہے جی. متواتر واجب کرنے والی ہے، یعنی خبر متواتر علم کو. وذالک اور یہ علم حاصل ہونے والا ہے بالبداحت، کیونکہ ہم پاتے ہیں اپنے آپ میں علم وجود مکہ کا اور وجود بغداد کا. اور ہونے کا وجود میں نے یہ ہے بھی ہیں، اور بے شک یہ علم نہیں ہے مگر خبر دینے کے ساتھ. او چلو جی. بس یہاں یعنی کہ کلام کی شرح میں امران ہے، ایک ان کا ایک ان دو کا یہ کہ خبر متواتر واجب کرنے والی ہے علم کو، اور یہ علم حاصل ہونے والا ہے بضرورت، کیونکہ ہم پاتے ہیں اپنے آپ میں علم وجود مکہ کا اور وجود بغداد کا، اور یہ نہیں ہے مگر اخبار کے ساتھ. وَالثَّانِي أَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ بِهِ ضَرُورِيٌّ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلْمُسْتَدِلِّ وَغَيْرِهِ حَتَّى صِبْيَانِ الَّذِينَ لَا ابْتِدَاءَ لَهُمْ إِلَى الْعِلْمِ بِطَرِيقِ الْاكْتِسَابِ وَتَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ. دوسری بات اصل وضاحت ہو رہی ہے اس کے جو بین سطور سے پیچھے دو چیزیں، ایک تو یہ واجب کرتی ہے کس کو؟ علم کو. دوسرا یہ ہے کہ علم جو حاصل ہونے والا ہے خبر متواتر کے ساتھ وہ ضروری ہے، غیر استدلالی ہے. جی غیر استدلالی کیا کیا جی. اور دوسری بات جس کو یہ واجب کرتی ہے وہ یہ کہ جو علم اس کے ساتھ حاصل ہونے والا ہے وہ ضروری ہے، یعنی غیر استدلالی ہے. ان المتواتر موجب للعلم، ان المتواتر موجب
بھئی نا ان العلم علم جو حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ ضروری ہے غیر استدلال. شابہ وذالک، اور یہ بات کہ یہ علم کیا ہے؟ یہ علم ضروری ہے غیر کون ہو ضروری ثابت، کہ یہ ضروری ہے ثابت ہے، اس لیے کہ یہ علم جو خبر متواتر کے ساتھ ہے حاصل ہو جاتا ہے مستدل کو بھی اور غیر مستدل، یعنی اس کو بھی جو دلیل قائم کر سکتا ہے دعوے پر، اور اس کو بھی جو دلیل قائم نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ بچے، وہ بچے جن کے لیے رہنمائی نہیں ہے علم کی طرف بطریق بطریق الاکتساب و ترتیب المقدمہ، یعنی جنہوں نے ابھی منطق شنطق پڑھی نہیں ہے جی، عمر 10-12 سال ہے، ان کو کوئی 40-50 بندے آ کر بتائیں کہ فلاں شہر میں ایسا کام ہوا ہے تو بچے کو یقین آئے گا کہ کوئی نہیں. یہ مطلب ہے. تو یہ یقین جو آ رہا ہے حالانکہ اس کو تو دلیل قائم کرنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. کیا کیا جی؟ اور یہ بات اس پر تنبیہ، اس پر تنبیہ پیش کرتے ہیں، اور یہ یعنی کہ ہونا اس علم کا ضروری ثابت یہ اس لیے کہ یہ حاصل ہو جاتا ہے، یہ علم مستدل کو بھی ہو جاتا ہے اور غیر مستدل کو بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچے جن کو علم کی طرف اہتدائی نہیں ہے وہ بھی اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں بطریق الاکتساب و ترتیب. نہ جن کو نئی رہنمائی علم حاصل کرنے کی بطریق الاکتساب و ترتیب، یعنی جن کو ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، جی جو اس طریقے سے علم حاصل ہی نہیں کر سکتے، خبر متواتر سے ان کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے، سچی ہے. سنے ہی سمجھے پہ ہوں. اور مثال طور تے بھی جمعے والے دن اندے بزرگ آ گئے تو نال چھوٹا پرائندہ آ گئے، 15-16 بندیاں یہ آکھیا ہے کہ اس ہفتے پورے کیف نے سبق کو نہیں پڑھیا استاداں کو، انہوں یقین ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں، کہ نہیں ہونا ہو جانے. انہیں تو رون لگ پینا، ابو نے کہنا ابو جی اس کو دسے پینے بھی پڑھے کو نہیں سبق جی. نشا جی یقین ہونا ہے کہ نہیں جی؟ ہو جانا ہے جی. دھیان کرو جی، سمجھے ہی. او وے خود رو توجہ کرا جی وے. او بسانی علم حاصل ہے بھی بالتواتر ضروری لا نظری یہ مختار ہے کن کا؟ یقین کا، جو پیچھے بیان ہوا تھا، محققین یعنی جمہوروں کا. اور امام الحرمین اور ابو الحسین معتزلی گئے اس بات کی طرف کہ یہ علم دلیل پکڑی ہے ابو الحسین نے بائیں طور کہ اگر یہ ضروری ہوتا، اگر یہ تو نہ محتاج ہوتے ہم 2 مقدموں کے توسط کی طرف جی، کہ 2 مقدمے ہمیں خام خواہ قائم کرنے پڑتے ہیں، اور تالی تو باطل ہے. اس لیے کہ علم اس کے ساتھ موقوف ہے اس بات پر کہ یہ خبر ہے کس سے؟ کہ خبر ہے محسوس کی، کیونکہ انتہا یہ ہوتا ہے. اور یہ کہ مخبرین جو ہے ان کے لیے کوئی دائی نہیں ہے جو ان کو کہے کہ خام خواہ سارے کیا کرو. تو یہ 2 مقدمے ہوں نا تو تب تواتر ہو، تب علم آتا ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ انتہا کس پر ہو، دوسرا وہ جماعت اتنی ہو کہ تسلی ہو جائے کہ یہ ان کو کسی چیز نے جھوٹ پر آمادہ نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے یہ اگر یہ ضروری ہوتا تو یہ 2 باتیں کیوں ہوتی؟ تو کوکو انہیں 2 نال تو تواتر ہونا ہے جی، انہیں تو بغیر تو ہو نہیں سکتا جی. وَكُلَّمَا هُوَ كَذَلِكَ یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو لہذا اگر اس طرح ہوگی خبر تو اب یہ سچی ہوگی. تو جواب دیا کہ اس کا کہ علم جو ہے نا وہ نئی موقوف کس پر اور نئی منافی جواز اس کی ترکیب کا. جیسا کہ تیرے قول میں مثلا یوں کہا جائے الاربعۃ منقسم بمتساویین وکل ما ہوا کذالک فہوا. حالانکہ یہ جو ہے نا جی کہ الاربعۃ زوجن کی یہ بات بدی ہے. اب اگر اس پر یہ دلیل دے دیں کہ کیوں، اس لیے کہ اربع برابر تقسیم ہوتا ہے، جو برابر تقسیم ہوتا ہے وہ زوج ہوتا ہے، تو حرج کوئی نہیں ہے. لیکن بات پہلے ہی پتہ ہے ہمیں جی یہی ہے. وقال الغزالی رحمہ اللہ ایک روایت میں کہ یہ ایک تیسری قسم ہے ضروری اور نظری کے درمیان. کیڑی؟ تواتر والی. اور توقف کیا شریف مرتضیٰ متکلم شیعہ نے اور علامہ آمدی نے اس میں. ظاہر ہے جو لوگ اپنے اپنے فن میں ماہر تھے ان کی باتوں کو تو اہمیت دی گئی ہے
اور حجت الجمہور وہ ہے کہ جس کو ذکر کیا شارح نے بے قولی اپنے اس قول کے ساتھ. یہ جمہوروں کی دلیل ہے جو متن میں ہے. وذالک کا یعنی ہونا اس علم کا کیا ضروری ثابت اس لیے کہ وہ یہ علم یہ جو علم ہے کس سے جو تواتر سے آیا ہے سے آیا ہے یہ حاصل ہے مستدل کے لیے بھی اور غیر مستدل کے حتیٰ کہ بچے وہ بچے جو جن کو نہیں پتہ علم حاصل کرنے کا کس طریقے سے اور سغرا کبرا جی یہ تھے تو پہلے تمہیں پتہ ایسی سغرا کبرا کی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جی واہ توجہ کرا جی اس پر ایک سوال ہے. یہ جو دلیل دی ہے نا منع کیا گیا اولاً کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ بچہ نہیں طاقت رکھتا کس کی. اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی عقل دیتا ہے وہ ان کا سب ضروری منطق پڑھے ہی ہوتا ہے جی. کسب تو یہ ہے کہ بھی بندہ دلیل چلا سکے جی کیا کر سکے دلیل چاہ بچے چھوٹے چھوٹے بچیاں وہ ایسی بات کرتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے جی. وہ اپنے مطلب پر دلیل دیتے ہیں بچے جی. اچھا جی توجہ ہوئے تو ہم نہیں مانتے. ثانیاً کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ حصول تصدیق یقینی کا بچے کے لیے وہ بچہ جو نہیں طاقت رکھتا کسب کا بھی اس کو بھی تصدیق یقینی کا حصول ہے. ہم یہ مانتے نہیں ہیں. بچوں کے پاس باتیں ہوتی کچی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ سوال کیا ہے جی یہ وہ ہے کہ ذکر کیا بس گل ختم ہو گئی. بس صرف 2 سوال کیے ہیں بابا جی نے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی یہ سوال ہو سکتے ہیں بس گل مک گئی. یہ شے جس کو شارح نے ذکر کیا ہے نا یہ تنبیہ کس پر استدلال نہیں ہے. پھر وہ گل پیچھے کیتی سی اس لیے کہ بدی کا بدی ہونا کیا ہوتا ہے بدیہ ہوتا ہے کسبیہ نہیں ہوتا وگرنہ لازم آ جائے گا اور نہیں ثابت ہوگا پھر کوئی بھی ضروری نہ نظری کبھی بھی. یہ تو رونا کتبی والے رو رہے ہیں جی پھر مان لو وہ کچھ نظری نے تو کچھ بدی نے جی. اچھا جی توجہ کرا جائے یہ آگے نا سوال ہے اس کا جواب دینا ہے تو وہ پہلے عبارت پڑھ دیں تو پھر تو پڑھ دیں جی وہ من اعظم میں سمجھے ہی منع کرو اس دا. اور ثانی یہ کہ علم ایسا علم جو حاصل ہونے والا ہے خبر متواتر کے ساتھ ضروری ہے استدلالی نہیں ہے. کنی بارہ ہو گئے نا جی اصول شاشی وچ پڑھیا نور نوار سامی تے پھر جڑا نا تحصیر مصطلح الحدیث وچ پھر نخبۃ الفکر وچ کوئی خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے وہ علم بدی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جی ہوں اتنی بار آتی پی اجے بھی گل کھلی نہیں میری بحث کہ کھل کے نکل گئی ہاں جی کہ وہ علم کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے. اور یہ یعنی اس علم کا ضروری ہونا اس لیے کہ یہ علم کون یہ خبر متواتر سے جو آتا ہے حاصل ہوتا ہے مستدل کو اور مستدل کے غیر کو حتیٰ کہ ان بچوں کو کہ نئی رہنمائی ان کے لیے علم حاصل کرنے کی اکتساب کے طریقے کے ساتھ اور مقدمات کی ترتیب کے ساتھ. اور مطلب ہے جن کو منطق نہیں آتی جی. اور ثانی یہ کہ علم جو حاصل ہونے والا ہے خبر متواتر کے ساتھ وہ ضروری ہے اور یہ اس لیے کہ یہ علم حاصل ہو جاتا ہے مستدل کو بھی اور غیر مستدل کو بھی حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی کہ نہیں اقتدا نہیں رہنمائی ان کے لیے علم حاصل کرنے کی اکتساب کے طریقے کے ساتھ اور مقدمات کے ترتیب کے طریقے وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى بِقَتْلِ عِيسَىٰ علیہ السلام وَالْيُهُودِ بِتَعْبِيدِ دِينِ مُوسَىٰ علیہ السلام فَتَوَاتُرُهُ مَمْنُوع. علامہ نے فرمایا کہ یہ جو نصارہ کی خبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں جی تو یہ خبر تو تواتر کے ساتھ ہے تو پھر تو یقین ہونا چاہیے. حالانکہ قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہتے ہیں یہ متواتر ہے ہی نہیں ہے جی
اسی طرح یہودی جو خبر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین قیامت تک رہے گا، بعد میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہودیوں کے اندر تو یہ تواتر کے ساتھ ہے، تو جواب ہے کہ یہ تواتر ممنوع ہے۔ کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نصارہ کی خبر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ساتھ، تو ان میں تو یہ بات تواتر کے ساتھ ہے، تو علامہ فرماتے ہیں یہ تواتر ان کا ممنوع ہے۔ اور اسی طرح یہود کی یہ جو خبر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قیامت تک رہے گا، ان میں یہ جو تواتر کے ساتھ یہ بات مشہور ہے، تو علامہ فرماتے ہیں یہ تواتر ان کا ممنوع ہے۔ اچھا، یہ بات پڑھتے ہیں، وہ دوسری بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ سارے بت پرستوں کے بارے میں یہ سوالوں کو، لیکن جب قرآن نے ان سے پوچھا تو سب نے جو دلیل دی وہ یہ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، تو یہ تواتر تو نہیں ہے، بس آپ نے اپنے ویکھیا نہیں کرنا، بس ہے کہ نہیں؟ سب یہی کہتے ہیں کہ وجدنا علیہا، میں جب میں اپنے ماں باپ نے ویکھا بت پرستی کرتا میں کرنے لگ پیا، امتحان کرے جو توجہ کرے جو پلاؤ جو منکرین کے شبہ کا اعظم، جو کہتے ہیں کہ خبر متواتر جو ہے نا وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، جو منکرین ہیں ان کا بڑا شبہ جی بھئی جو کس کے منکرین ہیں، لافادۃ تواتر العلم، بے علم کے علم بھئی خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اس کے جو منکر ہیں ان کے پاس جو بڑا شبہ ہے وہ یہ، اور سنیں جی وہ ہے خبر نصارہ اور خبر، کیونکہ وہ دونوں متواتر ہیں، تفصیل آ رہی ہے، باوجود ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی ہمیشہ نہیں ہے، اس کے بعد اس کتنے نبی اور آئے ہیں، پھر آخر میں سرکار نے آنا تھا، قرآن میں موجود ہے جی، تو یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو ان کی خبر ہے متواتر ہے، جھوٹی ہے، تو پتہ چلا کہ تواتر سے یقین حاصل نہیں ہوتا جی، سمجھے جی؟ ہن سنا جی تفصیل ان کی۔ بہرحال خبر نصارہ نے ظاہر کیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور یہ بات ان میں ہم کہتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ خبر لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ لہٰذا بھی قرآن نے جب کہہ دیا ہے تو لہٰذا یہ جھوٹے ہیں۔ اور اچھا یہ واقعہ کیسے ہوا بھئی، یہ مطلب کیا بنا بھی ان کو کوئی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، وہ انے سن عیسیٰ جڑا بندہ قتل ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو نہ اکھاں نال ویکھیا تو کیوں آکھا بھی عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے۔ ذکر کیا مفسرون نے اس آیت کی تفسیر میں کئی وجوہ، ایک تو یہ کہ دعا مانگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض یہودیوں کے خلاف، تو وہ مسخ ہو گئے، خنزیر تے باندر بن گئے۔ کون؟ بعض یہودی جو ہے وہ کیا کی تھی آپ نے دعا مانگی۔ ایک منٹ صرف، نشان میں کون لاندہ ایسا عجیب ہے تک بندہ پھر جلدی نہ شہر لب لگے۔ اور لکھا ہے بس واقعہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے نہ مل کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سب کیا تو آپ کی والدہ کو بھی سب کیا. جی تو وہ تو نے پہلے دن لگائی تھی، یاد ہے؟ سورہ مریم پڑھی ہے. تو بعد میں مانتے تو نہیں تھے جی، جب بھی موقع ملتا تو وہ کرتے. تو فدعا علیہم، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. واب کالمات کا خلقتنی، اپنے کلمہ کن سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اللہم لعن من سبنی و سبا والدتی، یا اللہ جنہوں نے مجھے سب کیا اور میری والدہ کو کیا ہے نا جی، ان پر لعنت بھیج. تو اللہ نے پھر ان کو نا جنہوں نے سب کیا تھا، بعض باندر بن گئے تو بعض خنزیر بن گئے. اب ان میں سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بن گئی تو ان کو بڑا غصہ آیا. اب وہ سارے جمع ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ قتل کرنا ہے جی. بات سمجھیے بھئی، یہ سبب بنا دیجیے. تو اچھا، تو وہ جو ہے کہ دعا مانگی، ادھر دعا تو اندر سے بھی دعا مانگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض یہودیوں کے خلاف. وہ ایک تو وہ نا وہ جو ایلا والے بنے تھے وہ تو مچھی پھڑنے والے وکھرے باندر بنے سن. ایک کنی واری باندر بنے تو کھلوتے نہیں یہ باندر. تو مسخ کر دیے گئے قرادہ و خنازیر جی. تو خنزیر نو تاں تے شوق لکھاندے نے دادا جی نے جی. نعوذ باللہ. تو پس مجتمع ہو گئے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو پس خبر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے آپ کو آسمان کی طرف. وحی آ گئی، وحی آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ تم میں سے، ایک روایت یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو راضی ہو کہ اس پر میرا شبہ ڈال دیا جائے، یعنی اس پر وہ میری شکل اس میں وہ ظاہر ہو جائے، پس وہ قتل کیا جائے اور وہ صلیب پہ لٹکایا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا. تم میں سے کوئی ہے؟ حواریوں کو آپ نے کہا. کنہوں نے؟ ایک روایت یہ ہے. تو ایک رجل کھڑا ہو گیا تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تو وہ شکل عیسیٰ علیہ السلام کی نظر آنے لگ گئی تو اس کو قتل کیا گیا اور سولی پہ چڑھایا گیا. اب یہ ہے ولیکن شبہ لہم نہیں، یہ ولا شبہ لہم اور چھٹے اس بارے میں، لیکن ان پر شبہ ڈال دیا گیا جی. ہاں جی سمجھے ہو. تو دوسری روایت یہ ہے، دوسری روایت کہ ایک رجل تھا منافق، ینافق، پس نکلا تاکہ وہ رہنمائی کرے آپ پر. عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے قید کر لیا تو ایک منافق نے نہ وہ قید کو نہ کیتا، منافق نے بھی رہنمائی کی تھی، چونکہ یہودی مگر لگ گئے بھی کتنے نے ساری قوم جڑی وہ خنزیر تے باندر بن گئی ہے. اس نے ان کو بتایا تو اس پر جو ہے نا آپ کا شبہ طاری ہو گیا. کس پر؟ وہ جو منافق تھا. تو فقوتلا. دوسری روایت یہ ہے جی. تیسری روایت کہ یہ طالوس یہودی یہ داخل ہوا ایک گھر میں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تاکہ آپ کو وہ قتل کر تو آپ کو تو اس نے پایا نہ، اس لیے کہ آپ تو آسمان کی طرف. تو جب وہ نکلا نا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا شبہ ڈال دیا. لوگوں نے نظر یہ آنے لگ گیا تو لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کے ساتھیوں نے اس کو. وہ کہہ رہا تھا انا صاحبکم فلاں، میں فلانا جو میں فتوا. وہ کہنے لگے انتا عیسیٰ انتا، تو فقاتلوہ. سمجھی جی. اب یہ واقعہ دین بھی کس طرح ہوا. بہرحال خبر الیہود، کیا خبر الجہود، یہودیوں کی جو خبر. دوسری بات کہ انہوں نے نقل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح منسوب کر دیے. انہوں نے نقل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کوئی نہیں، کہ انہوں نے کہنا وہ کالا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ تمسک کرنا سبت کے ساتھ جب تک زمین و آسمان قائم ہے. زمین و آسمان واہ ہوا، یہ جو زمین و آسمان قائم کا مطلب قیامت تک بھی ہفتے کو قابو رکھنا. اور یہ تصریح ہے
اس بات کی کہ آپ کا دین جو ہے وہ ابدی ہے غیر، اور زام کیا انہوں نے کہ بھی ہم تک یہ پیچھے تواتر سے آئی ہے، اور ہم تو یقین کرتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت تو ناسخ ہے پہلی، پہلی ساری شریعتوں کی۔ تو یہ ان کی دلیلیں ہیں۔ جواب دیا شارع نے ان دونوں سے بقول ہی، آگے جی سمجھے۔ تو یہودیوں کے اندر بیماری یہی ہے نا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہیں ہے جی، ہمارا دین قیامت تک ہے، باقی یہ سارے جھوٹ ہے جی۔ تو جواب دیا بہرحال خبر نصارہ بقتل عیسیٰ علیہ السلام، جی توجہ کرے جی۔ بعض نے کہا ہے کہ معنی اس کا یہ ہے اس عبارت کا خبر دینا یہودیوں کا نصارہ کو، یہ مطلب ہے کہ یہودیوں نے خبر دی نصارہ کو کہ ہم نے تمہارے نبی قتل کر دیے۔ علاوہ جی اس بنا پر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف ہے، خبر نصارہ یعنی خبر دینی یہودیوں کی نصارہ کو، تو پھر یہ مضاف ہے مفعول بھی ہے جی، تاکہ مطابق ہو جائے اس کے جو تلوی میں ہے، کیونکہ تلوی بھی تو علامہ تفتزانی صاحب کی ہے جی۔ اچھا کہ من لفظ الیہود جو ہے نا یہ کیا ہے؟ بدل ہے کس کا؟ نصارہ کا جی۔ اچھا اور وارد کی کہ اس پر یہ بات کہ نہیں صحیح عطف یہود کا نصارہ پر، جواب دیا گیا بے تقدیر لفظ الخبر فی قولی والیہود فکلو تکلف، حق یہ ہے کہ بعض نصارہ متفق ہے کس کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ، فی الاخبار بقتل ہی، جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو قتل کے قائل ہیں نا وہ صلیب کو سجدہ کرتے سجدہ ہیں، کرتے ہیں جی، وہ صلیب کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں جی۔ اور بھی من ایام العید، عید کے دنوں سے ہے نصارہ کے لیے عید الصلیب، وہ عید الصلیب ان کی موجود ہے جی۔ وہ بڑے دن کی بڑے دن ربیع الاول صرف 12 ربیع الاول ہے جی بس، تو انہاں جڑا بنایا ہے جڑا سارا جھوٹ ہے ان کا نام کی رکھا ہے، تو چونکہ اسی ادھر جو جانا اس محلے تو پھر تاں بڑے دن کی چھٹی کہ پتر چھٹیاں آ جی بڑے دن کی چھٹیاں نے جی، تو وہ انہوں نے بڑے دن ساری دنیا کو منوا لیا انہوں نے جی، ہوراں کو منوایا کہ نہیں، انہاں کو تو منوایا جی۔ اچھا جی توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بھئی جو ہے نا ان کی عید الصلیب، عید ہے، اور زعم کرتے ہیں کہ بعض بادشاہ ان کے جی ان بعض ملوکہم، وہ آئے بیت المقدس، یہ دیکھو نا گلاں جوڑیاں کولوں جی، تے آئے اور طلب کی انہوں نے وہ لکڑی کہ جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا تھا، وہ کون سی ہے؟ تو جمع کی گئی وہاں پہ خشبات کثیرہ جو وہاں موجود تھی، تبرک کے لیے اکٹھیاں کیتیاں سن جی جی، پاس رکھا انہوں نے ان کو میت پر، ایک میت سی، ایک ایک لکڑی کر کے لاندے گئے، ایک لکڑی ایسی سی جن دے نال مردہ اٹھ کے زندہ ہو گیا، انہاں پھر پھڑ لیا، انہاں کہ اے وہ ساری لکڑی ہے، تو اس انہوں نے اس دن کو عید منایا جس دن وہ لکڑی لب گئی جی جی، انہوں نے نہیں دے صلیب جی جی، یہ انہوں سارا کی ہے، جھوٹ، تو انہاں دے نزدیک تے حرف آخر ہے جی جی، اے گل جی۔ تو یہ دیکھو نا سارا ہے نا کٹھا کیتا کوڑ بچوڑ۔ اچھا جی خبر الیہود بے تعبید، ایک نسخے میں بے تابود ہے، ایک میں تعبید ہے، دین موسیٰ علیہ السلام، فتواترہ، اب اس کے ممنوع کی دلیل سنے، بہرحال مجملاً اس لیے کہ تواتر کا مصداق ہوتا ہے حصول، تو ہمیں ان کے ساتھ یقین حاصل نہیں ہوگا، لیکن کہتے ہیں ہمارے لیے اس میں بابا فرماتا ہے ہمارے لیے نظر ہے، اس لیے کہ حصول لنا کی نفی یہ نہیں فائدہ دیتی کہ بھئی یہ متواتر ہی نہ ہو، کیونکہ خبر متواتر از الخبر متواتر ہو پھر اکثر یہ تواتر ہو، ایک خبر جو قوم کے نزدیک متواتر ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ دوسری قوم کے نزدیک بھی، وللخصم، اور جائز ہے خصم کے لیے، وللخصم ممنوع جی، تو خصم جو ہے وہ اس کے لیے ممنوع ہے کہ وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے جی۔ مفصلاً جواب، یہ خبر متواتر نہیں ہے، مفصلاً یہ ہے کہ جواب یہ ہے خبر نصارہ سے کئی وجوہ کے ساتھ،
ایک ان کے نال اپنا اعتراض بھی کیتی رکھیں گے تاکہ تھوڑا دماغ کھلتا رہے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے. ایک ان کا یہ ہے کہ یہ منقول ہے 4 شخصوں سے جی کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں. وہ کتنے شخص تھے وہاں؟ پہلے وہ 4 ہی تھے جی. یہ تو اور یہ 4 کا جو عدد ہے یہ تواتر کا عدد ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ نقل کی گئی ہے یہ بات یہودیوں سے، وہ جو داخل ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ 7 یا 6 تھے. تو وہ باوجود قلت کے نہیں بعید اتفاق کرنا ان کا، جھوٹ پر. وہ 6-7 بندے اندر پڑھن کٹھی میٹنگ کر کے باہر آ جانتے ٹھیک ہے کوئی ہوں ہے سارا جھوٹ کرنا جی. اچھا اس پر یہ سوال ہے اوردل ہے کہ خبر کا تواتر ان کے درمیان بالصلب ہے. ان سے ہے کہ معاینہ کیا تھا اس کا جمع عظیم نے کہ جو سولی پر لٹکائے گئے نا، تو اس کا کس نے جمع عظیم نے معاینہ کیا تھا، کیونکہ لوگ دیکھنے والے حرص کرتے تھے اس کے مشاہدے پر نحوی. اس کا جواب سنیں کہ یہ جو دور سے دیکھا جاتا ہے تسلی نہیں ہوتی کہ یہ وہی بندہ ہے. جواب دیے گا اولاً کہ مسلوب بعد القتل، اس میں عادتاً غور و فکر نہیں بندہ کر سکتا کہ یہ بندہ کون ہے. صرف یہ نہ ہوتا ہے کہ بندہ سولی سے لٹکیا ہے. جی کیسا کھڑا ویکھو تو بندہ سولی سے لٹکیا ہے کون، نیڑے جا کے تو ویکھیا نہیں. جی عادتاً کیوں غور و فکر نہیں ہوتا کہ مقتول سے طبیعت نفرت کرتی. دوسرا یہ ہے کہ بائیں طور کے حایت متغیر ہو جاتی ہے قتل کے بعد، تو وہ حایت ہی بدل جاتی ہے. جی باوجود ہے کہ مسلوب جو ہے وہ تو ہوا میں لٹکا ہوتا ہے، کوئی تھلے لمحہ تو نہیں پیا، سولی دیتے وہ اتنے لٹکے ہے. جی چنگی اچھی لکڑ لائی ہونا. جی ففی مثلی نہیں متحقق ہو سکتا مشاہدہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، یہ نہیں ہے. جی اور دفع کیا گیا جوابان کو بائیں طور کہ نقل کرتے ہیں، نقل کیا انہوں نے کہ انہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر دیے گئے تو اس وقت زندہ تھے. آگے سمجھ. اور باقی رہے بعد سولی پر چڑھائے جانے کے اور موت سے پہلے مدت طویلہ. اور بھی تھا شبہ جس وقت کے پکڑا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ کہ قتل کے بعد اور سولی دینے کے بعد، وگرنہ البتہ اس کو قتل ہی نہ کرتے. یہ یعنی سوال ایک ہو سکتا ہے. وجہ ثانی یہ کہ ان کا خبر دینا، یہ خبر دینا تھا ان کے نہ کہ وہ شبہ پڑ گیا تھا. لقول تعالی ولیکن، اس پر یہ اعتراض ہے پہلا کہ نہیں شبہ ان کے تو اعتقاد میں تو شبہ نہیں ہے. جی یہ تو ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تو وہ تو اس کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ محض خبر دی انہوں نے اس کی جس کا انہوں نے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری طرف سے اگر شبہ صحیح ہو تو البتہ اٹھ جائے گا. اگر بھی کہیں کہ ہر جگہ شبہ ہوتا ہے تو پھر اٹھ جائے گا وثوق اخباریں. بھی جائز ہے کہ جی یہ جو سامنے ہیں یہ نبی نہ ہوں، یہ ان کی صورت میں کوئی دوسرا شخص آ گیا ہو. تو جواب دیا کہ اول سے اس کے ساتھ جو روایت کی گئی کہ انہوں نے تردد کیا تھا قتل کے بعد، پہلے نہیں کیا تھا. قتل ہو گیا پھر تردد ہوا کہ کون ہے جی یہ. تو وہ کہتے تھے کہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، بدن جو ہے وہ جو ہمیں یہودی بھیجا تھا نیچے سے ان کی طرح ہے، نیچے سے اس کا اپنا بدن ہے، اوپر چہرہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے. جی تو وقالو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو جڑا سا اندر بھیجا جھوٹ ہو کدے گیا، مینوں دیکھ لا تو. اور دوسرے سوال کا یہ ہے کہ شبہ تھا کس میں جو مشتمل ہے کئی جیسا کہ بلند ہو جانا کس کا، رفع درجہ مقتول اور استدراج قاتلین کا الدلال شدید، تو پس تھا یہ جائز. اور بہرحال فی سائر الانبیاء ان میں جو ہے نا بھئی یہ مخل ہے بحکمت البعثت کہ نبیوں کے بارے میں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو شبہ اس لیے ڈالا گیا کہ اس میں فائدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا تھا اور یہ ادھر شبے میں رہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہے. لیکن باقی انبیاء میں جو ہے نا یہ بات نہیں ہو سکتی کہ بھئی نبی ہو اور اس کے شبے میں کوئی اور تصویر میں کوئی دوسرا آ جائے تو وہ کہے جی کہ بھئی یہ بھی نبی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا قیامت خواب میں بھی فرمایا میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. نہیں
اچھا جی توجہ کریں جی بھائی. تو لہٰذا پس ہوگا یہ محالات سے کہ اور بھی کوئی یہ جو ہے نا امن اٹھ جائے، امن ہے ویسے ہی اٹھ جائے. اچھا جی الوجہ ثالث وہ کہ جس کو اختیار کیا ہے قاضی حسین میبزی نے، یہ جو شارح ہے ہدایت الحکمت کے میبزی سے دی بے خود سنا جی وہ ہدایہ سیر المتفلسفہ و جماعت انہیں ایک اور گل کر دیتی. انہیں آخیا جی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قتل کیے گئے اور سولی پر چڑھائے بھی گئے اور اٹھا لیے گئے بے روح ہی. جی پھر قتل بھی ہوئے تو پھر انہوں نے اٹھا لیا گیا بورجا بے روح ہی. دلیل کیا دی انہوں نے؟ چونکہ فلسفہ غالب ہوتا پھر انجی کم بنتا ہے. جی ہاں جی میں سارے سکول اڑیے قرآن پاک نو مولوی جی تسی دب کے تھلے لیاؤ ساڈے کول. دلیل دی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. کیا پیارے عیسیٰ ہم تجھے فوت کریں گے پھر اپنے پاس بلا لیں گے. کہتے ہیں کو واضح گل ہے جی فوت کر کے بلایا جی. جواب دیا انہوں نے ان کے اس قول سے کہ اسی قرآن میں جس سے یہ دلیل دے رہے ہو اسی قرآن میں یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ بِأَنَّهُ یہ مثل قول تعالیٰ. اسی طرح کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. اچھا جی گل سنیں جی بعض مکاشفین جن کو مکاشفہ ہوتا ہے مکاشفین نہیں بعض مکاشفین اے جے پڑھ لیے وہ عمل کر لیے ان دے وچ اللہ کسی وقت کو مکاشفہ کرا دے تو ان دی مہربانی ہے تو بھی ساڈا غرض یہ نہیں کہ سانوں بھی ہر شے پلر وچوں کھل کے نظر آوے سریا کیڑا کیڑا پیا ہے یہ ضرورت نہیں ہے. ساری ضرورت اللہ دی عبادت تو سونے دی غلامی خدا واسطے جڑا سارے ذمہ وہ کام کریے بس. اچھا جی کہ انہوں نے نا جو ہیں کون بعض انہوں نے نا روایت کی ہے کہ جو نا یہ حسین بن منصور الحلاج جی وہ جن کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا جی ان الحق آخیا نا تو سولی پہ لٹکا دیتا جی. تے وہ بھائی مکاشفین نے دیکھا کہ چل رہے تھے پانی پر سولی میں لٹکائے جانے کے بعد جی تو ان کو کہا گیا کہ کیا نہیں آپ سولی دیے گئے آج اتنے بھی لٹکے ہوتے پانی دی بھی ٹوٹتے پے ہو. تو انہوں نے کہا ما قاتلوہ وما صلبوہ ولیکن یہ جواب قاتل شبہ ہے لیکن مخالفت کی یہ مخالف ہے مفسرین کے قول کے جی پچھلا جڑا جی. بہرحال استدلال ان کا پس جواب اس سے وہ جڑا نہ دیتا ہے بھی یا عیسیٰ اس کا جواب یہ ہے کہ توفی کا معنی ہوتا ہے قبض عن الدنیا دنیا سے کسی کو اٹھا لینا دنیا سے کسی کو یہ فوت ہونا تو فوت تاں ہی ہوتے دنیا سے چلا گیا جی. اور تو بعض نے بس اب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فوت کیا یعنی اپنے پاس اٹھا لیا یہ معنی ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ کلام قلب مکانی پر ہے یعنی اے رافعوں کا پہلے ہم آپ کو اپنے پاس اٹھائیں گے پھر دنیا میں بیچیں گے پھر تمہیں فوت کریں گے جی. بہرحال جواب یہود کی خبر سے اس میں ایک یہ ہے کہ بخت نصر جو ہے نا کون جو بادشاہ تھا مجوسی اس نے ان کو قتل کیا حتیٰ کہ ان کا تواتر ہی باقی نہیں رہ گئے جی چند رہ گئے جی. اور یہ دن تھا کہ جس دن بیت المقدس کو اس نے نعوذ باللہ خراب کیا تھا سنا جی. لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ ایک امت جو پھیلی ہوئی ہے شرقاً غرباً ان سب کا یہ بیخ کنی کرنا کیسے ممکن ہے. تو جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ تفرق ممنوع ہے اس لیے کہ مقصد تھا ان سے لڑنا اور یہ بات واجب کرتی ہے ان کے اجتماع کو جی لدفع ہی. ثانی یہ کہ یہ متواتر نہیں ہے لیکن گھڑا ہے اس کو یہ جو یہودیوں کی بات ہے. ابن راوندی متکلم زندیق نے یہ بات گھڑی تھی کہ تمہارا دین ہمیشہ رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور القاء کیا اس کا کدھر تاکہ وہ حجت پکڑے اس کو مسلمانوں کے خلاف. جب سرکار آ گئے تو کہا جی ہمارا دین تو ہمیشہ رہے گا جی.
اوہو ویخ لو گمراہی شیطان دا بیڑا غرق کس طریقے نال بندیاں دا تے او پڑھا سی مثنوی چ انہیں کنیاں انجیلاں بنائیاں سن تو اس تو بعد اج تک وہ ایک کتے والا ویر جی اور بہرحال خبر نصارہ کی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی اور خبر یہود کی دین موسیٰ علیہ السلام کے ہمیشہ رہنے کی پس تواتر اس کا ممنوع ہے اور بہرحال خبر نصارہ کے قتل عیسیٰ علیہ السلام کی اور خبر یہود کی موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ہمیشہ رہنے کی بس تواتر اس کا ممنوع ہے۔ ایک منٹ میں میرا کچھ لگ دیا یہ نا بابے نے نا یہ نا متوفی کا یہ سب تو وڈی ہے نا دلیل بندی ہے نا تیسرے سپارے جو پڑھ دو ہے تو ہوں پڑھی کیویں فیض قال اللہ یا عیسیٰ اندر نا کافی سارے معنی لکھے جی وچ ایک دو بڑے عجیب معنی لکھے نے ابو بکر واسطی نے کہا ہے کہ فوت کرنے کا معنی ہوتا ہے بندے کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نکالنا، تو یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھانا تھا، وہاں نہ بول و براز ہے نہ کھانے پینے کا نظام ہے جی، تو یہ ہے کہ انی متوفی کا ان شہواتے کا وان حظوظ نفس کا ورافع کا الیہ، کہ ہم آپ کو فوت کریں گے، یعنی ساری چیزیں آپ کے اندر سے ہم پہلے ختم کریں گے تاکہ کھانے پینے بول و براز کا نظام ختم ہو جائے، پھر ہم آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھائیں گے۔ کس کی طرف؟ آسمانوں کی طرف اپنے پاس اٹھائیں گے جی۔ سبحان اللہ۔ اور بھی کافی سارے معنی لکھے نا جی۔ اچھا تعجب ہے بسم اللہ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ان کی روح اٹھائی گئی ہے، ان کی روح اٹھائی گئی، جسم نہیں، جو اپنی طرف اٹھایا ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو نبیاں دے جڑے مخلص امتی ہوندے نے انہاں دی روح بھی علیین وچ جاندی ہے، تے نبی نے جی یہ توجیہ کرنی کہ آپ کی روح کو اللہ نے اٹھایا تو باقی انبیاء دی روح تھلے جاندی ہیں، یعنی توجیہ کرنے لگے میں سوچنا چاہیے بھی گل کسی پاسے جڑتی کہ نہیں، کوئی نہیں تھوڑے کھانے چاہ رہے جی، تو مال دم تو نہیں کرا کسی کو؟ اچھا ٹھیک ہے کہ بھئی باقی بھی تو انبیاء کی ارواح کدھر جاتی ہے؟ اوپر ہی جاتی ہیں جی۔ وہ شہداء احد کی روحیں انہاں دی روحاں جڑے نے وہ عرش تھلے قندیلاں وچ رہندیاں نے جی، اتوں تھلے آ کے کھا کے جنت جو واپس جاندیاں نے جی۔ تو یہ کہنا کہ بھی روح کو اٹھایا جسم ادھر ہی ہے، تو یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہے جی، ان کی ارواح آزاد ہوتی ہیں جی، اعلیٰ علیین میں جاتی ہیں جی۔ نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، وہ اللہ دی بارگاہ تک موجود ہے، حدیث پاک کیجیے۔ خیر ٹھوک دینی ہوندی پہ کوئی کہڑا کوئی بندے پڑھے بیٹھے ہوندے نے جی، جیڑی مرضی چھٹی ہے ہو جی چل پہ۔